دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو پیڈاگوجی میں 15 میں سے 15 نمبر آئے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں پچھلے سال پوچھے گئے سوالات پر ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو آج کا پہلا کوشچن دیکھتے ہیں، آموزگار کس طرح زبان کا اکتساب کرتا ہے؟ آپشن ہے زبان کی ساخت کا تجزیہ کر کے، آپشن نمبر 2 ہے زبان کے ادب کا مطالعہ کر کے، نمبر 3 ہے زبان کے بولنے والوں کی ثقافت کا مطالعہ کر کے، نمبر 4 ہے فطری تعاملی ماحول میں زبان کو برت کر۔ تو آپشن نمبر 4 ہوگا فطری تعاملی ماحول میں زبان کو برت کر کے۔ جب سوشل انٹریکشن ہوگا، جب سماجی انتہکریا ہوگی تو بچہ زیادہ سے زیادہ سیکھے گا، زیادہ سے زیادہ ارجن کرے گا۔ اکتساب کے معنی ہوتے ہیں ارجن کرنا، تو بچہ زیادہ سے زیادہ ارجن کرے گا۔ آگے کوشچن دیکھتے ہیں، درج ذیل میں سے کون لطیف حرکی مہارت کو فروغ دینے کی مثال ہے؟ آپشن ہے اچھلنا کودنا، نمبر 2 ہے لکھنا، نمبر 3 ہے پڑھنا، نمبر 4 ہے چڑھنا۔ لطیف حرکی مہارت اس مہارت کو کہتے ہیں جس میں شاریرک انگوں کو حرکت میں لایا جائے اور وہ بھی بالکل ہلکا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم اچھلیں گے اور کودیں گے تو ہمارے شاریرک انگوں کا زیادہ سے زیادہ یوز ہوگا۔ تو جب ہم 2 نمبر آپشن کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ہی کم اپنے شاریرک انگوں کو ہلانا پڑتا ہے۔ تو آپشن نمبر 2 ہوگا کہ لطیف حرکی مہارت کیا ہے؟ لکھنا ہے۔ آگے کوشچن ہے، استاد کے ذریعے پوچھے گئے سوالات میں سے کون سا سوال کلاس روم میں کثیر لسانیت کو فروغ دیتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کثیر لسانیت کہتے کس کو ہیں؟ کثیر لسانیت کہتے ہیں بہو بھاشکتا کو۔ جس کلاس میں الگ الگ پریویش سے آئے بچے الگ الگ بھاشا بولے اس کلاس روم کو کثیر لسانیت کلاس روم کہیں گے۔ نمبر 1 ہے سبزیوں کے نام اپنی زبان میں لکھیں، نمبر 2 ہے کیا آپ کے پاس کوئی پالتو جانور ہے، نمبر 3 ہے کیا تم خط لکھ چکے ہو، نمبر 4 ہے ایک غبارہ اڑ کر کتنی اونچائی جا سکتا ہے۔ تو آپشن نمبر 1 دیکھتے ہیں کہ سبزیوں کے نام اپنی زبانوں میں لکھیں۔ جب 50 بچہ ہوگا، 50 بچہ سب اپنی زبانوں میں سبزیوں کے نام لکھے گا، تو وہ یہی بہو بھاشکتا ہے، یہی کثیر لسانیت ہے۔ آگے کوشچن دیکھتے ہیں، ابتدائی درجات میں نظموں کو پڑھانا چاہیے کیونکہ یہ ابتدائی درجات میں جو ہے پراتھمک استر پر جو ہے کویتا کو کیوں پڑھانی چاہیے؟ آپشن دیکھتے ہیں، آموزگاروں کو نظم و ضبط میں رکھتی ہے، نمبر 2 ہے آموزگاروں کو ہدف زبان کے قواعد کی آموزش میں معاون ہوتی ہے، نمبر 3 ہے مشکل الفاظ کی وضاحت اور پھر جملے سازی میں آموزگاروں کی مدد کرتی ہے، آپشن نمبر 4 ہے آموزگاروں کو ہدف زبان بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظم و ضبط کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ نظم و ضبط کے معنی ہوتے ہیں انوشاسن۔ نظم و ضبط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انوشاسن۔ تو اس کا کوشچن نمبر 4 ہوگا، آموزگار کو ہدف زبان بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پراتھمک استر کے بچے کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے اس کو گنگنانا، اس کو کویتا پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے، جس کے ذریعے زبان کو اچھی طرح سکھائی جا سکتی ہے اور ٹارگٹ لینگویج اچھی طریقے سے اس کو سکھائی جا سکتی ہے۔ کوشچن آگے ہے، ایک استاد کلاس روم میں سننے کی سرگرمی کو انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس عمل میں آموزگاروں کو شامل کرنے کے لیے چند غور و خوض کی سرگرمیاں کاموں کا منصوبہ بنایا، جیسے دلچسپی پیدا کرنے اور بحث و مباحثہ کے لیے کچھ تفتیشی سوالات۔ اس طرح تیاریاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں مشکل الفاظ کیا ہے۔ بحث و مباحثہ کے مطلب ہوتے ہیں آپس کا انتہکریا کرنا، اور تفتیش کے مطلب ہوتا ہے پوچھ گچھ۔ تفتیش کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھ گچھ، چھان بین کرنا۔ غور و خوض کا مطلب ہوتا ہے گہن وچار ومرش کرنا۔ اب دیکھتے ہیں آپشن کی طرف، سننے کے درمیان کی سرگرمیاں، سننے کے بعد کی سرگرمیاں۔ 4 نمبر آپشن ہے سننے کے پہلے کی سرگرمیاں، تو اس میں 4 نمبر آپشن ہو جائے گا سننے کی پہلے کی سرگرمیاں ہے۔ جب کسی چیز کو اس کو ایسے روچی دے دیں گے، کوئی کہانی سنائیں گے اور اس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے تو اس کو یہ سب کلاس روم سے پہلے کرنا چاہیے کہ اس کو غور و خوض کرنے کا موقع ملتا ہے کہ آگے کیا ہوا ہوگا، وہ اس کے دماغ میں یہ چلتا رہتا ہے، اسی لیے اس کے بعد وہ جب کلاس دیں گے تو وہ اچھا سے سیکھے گا۔
آگے کوشچن ہے درج ذیل میں سے کون زبان کلاس میں تصویر پوسٹر کے استعمال کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ یہاں دیکھتے ہیں سب سے پہلے صحیح نہیں کہہ رہا ہے تو آپشن دیکھتے ہیں بچوں کو اپنے اظہار اور تصویروں کی بنیاد پر کچھ لکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نمبر 2 کہہ رہا ہے یہ بچوں کو خیالی دنیا اور کلاس میں تخلیقیت کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تخلیقیت کا مطلب ہوتا ہے سرجناتمکتا۔ تخلیقیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرجناتمکتا۔ نمبر 3 ہے بچوں کو سننے کی مہارت کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے بچوں کو تصویر کے مشاہدے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو آپشن نمبر اس کا کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 3 ہوگا کہ بچوں کو، اس کا صحیح آنسر ہوگا بچوں کو سننے کی مہارت کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں یہاں تک کہ ابتدائی خواندگی کی سطح پر ڈیش ڈیٹ کا شمار کیا جاتا ہے، مطلب کہ پراتھمک استر پر بچے کچھ بھی لکھتے ہیں تو اس کو لکھنا شمار کیا جاتا ہے۔ آپشن دیکھتے ہیں لکھنے کی لفظوں کو لکھنے، نمبر 2 ہے جملوں کو بنانا، نمبر 3 ڈرائنگ کرنا، نمبر 4 ہے حروف بنانا۔ نمبر 3 ہوگا ڈرائنگ بنانا۔ بچہ جب بھی کچھ بھی پراتھمک استر پر لکھتا ہے تو سب سے پہلے لکھتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کی مانسک چھمتا اتنی نہیں ہوتی کہ وہ جملہ بنانے لگے، لفظوں کو تیار کرنے لگے، حروف بنانے لگے۔ وہ سب سے پہلے ڈرائنگ کا استعمال کرتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں درج ذیل میں سے کون آموزگاروں کی زبان کی جانچ کے بارے میں سب سے اہم ہے؟ آپشن ہے ریٹنگ اسکل، آپشن نمبر 2 ہے پورٹ فولیو، نمبر 3 ہے تعامل، نمبر 4 ہے چیک لسٹ۔ تعامل کا مطلب ہوتا ہے سماجک انترکریا اور یہی آپشن صحیح ہوگا، آپشن نمبر 3 آپشن صحیح ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں درج ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب میں بچے کے لیے سب سے اہم رول ادا کرتا ہے؟ مطلب زبان سیکھنے کے لیے، زبان جب سیکھتا ہے بچہ سب سے اہم کردار کس کا ادا ہوتا ہے؟ تو آپشن ہے گھر، نمبر 2 ہے اسکول، نمبر 3 ہے میڈیا، نمبر 4 ہے استاد۔ سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے پہلا اسکول ماں کا گود ہوتا ہے اور ماں گھر میں ہوتی ہے، اس لیے گھر آپشن صحیح ہوگا، 1 نمبر آپشن صحیح ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں قواعد کے اصولوں کو یاد کرنا اس طریقہ کار کی بنیاد ہے۔ قواعد کو جو اصول ہے اس کو یاد کرنا کون سا طریقہ ہے؟ تو دیکھتے ہیں یہ آپشن ہے راست طریقہ، نمبر 2 ہے قواعد کا وضاحتی طریقہ، نمبر 3 ہے فطری طریقہ، نمبر 4 ہے ساختیاتی طریقہ۔ نمبر 4 ساختیاتی طریقہ، اس کا صحیح آنسر ہوگا نمبر 2 قواعد کی وضاحتی طریقہ۔ آخری اور لاسٹ کوشچن ہے زبان کی آموزش میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپشن ہے خود اعتمادی کی، نمبر 2 ہے آموزشی رویے کی، نمبر 3 ہے ترجمے کی، نمبر 4 ہے ترکیب کی۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا، ترجمے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے آموزش میں، کیونکہ بچہ اپنے دماغ سے اور تعاملی کردار سے سیکھتا ہے، بچہ سوشل انٹریکشن کے ساتھ سیکھتا ہے بچہ۔ تو ویڈیو کیسا لگا دوستو ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں۔